حامدم و مسلین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مثنوی شریف کا درس جاری ہے، اور آج جس وزیر کا ہم پچھلے کئی درسوں سے ذکر کر رہے ہیں اس کے جانے کا وقت آن پہنچا ہے اور وہ جان چھوڑنے والا ہے۔ اس درس مبارک میں بنیادی طور پر کشتن وزیر خود را در خلوت از مریداں، تنہائی کے اندر اس وزیر نے خود کو قتل کر ڈالا اور خودکشی کر لی، اور مریدوں سے علیحدگی کے اندر اس نے اس عمل کو سر انجام دیا۔ اس کے بعد جو اس کے پیروکار تھے اور اس کے متابعین تھے، انہوں نے اس کے کوچ کرنے اور مرنے کے بعد کیا کیا اور ان کی حالت اور کیفیت کیا تھی، اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں چہل روز دیگر در ببست، خیش را کشت از وجود خود برست۔ اس کے بعد 40 روز تک اس نے دروازے کو بند رکھا۔ جب اس نے ہر ایک وزیر کو ایک وہ دے دیا، سند دے دی کہ تو میرے جانے کے بعد اور میرے کوچ کرنے کے بعد تو میرا نائب ہوگا، اور دین عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تیرا انتخاب کیا گیا ہے، تو اس کے بعد 40 دن کا گیپ رہا، اور 40 دن کے گیپ کے بعد اس نے دروازہ بند رکھنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو قتل کر کے اپنے وجود سے اس نے چھٹکارا پا لیا۔ چونکہ خلق از مرگ او آگاہ شد، بر سر گورش قیامت گاہ شد۔ چونکہ لوگ اس کی موت سے، اس کے مرنے کے بعد اور خودکشی کرنے کے بعد آگاہ ہو گئے، تو اس کی قبر پر ایک قیامت کا میدان سا سج گیا۔ لوگوں کا ہجوم، لوگوں کا رش، اور لوگ اس کی قبر پہ آ رہے تھے۔ گویا کہ یہ ایک پرانا طریق ہے کہ لوگ اپنی جن سے محبت کو وابستہ کرتے ہیں اور الفت کو وابستہ کرتے ہیں، تو وہ آتے ہیں، چاہے وہ دنیا سے کوچ ہی کیوں نہ کر جائے، رحلت ہی کیوں نہ کر جائے، لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار آ کے کرتے ہیں۔ کاں عدد را ہم خدا داند شمرد، از عرب وز ترک وز رومی و کرد۔ ان کی تعداد کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اسے ہی ان کی خبر ہے کہ وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، کیونکہ پورا دن تانتا بدا رہتا اور سارا دن لوگوں کا ہجوم، لوگوں کا رش رہتا اس کی قبر کے اوپر۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ خدا ہی جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی یا ان کے عدد کتنے تھے۔ عرب سے، ترک سے، روم سے، کرد سے، یہ سب کے سب اس کی قبر پر آ رہے تھے۔ خاک او کردند بر سرہائے خیش، درد او دیدند درمانہائے خیش۔ اس کی مٹی اٹھاتے اور اپنے سر پہ ڈال لیتے، اور اپنا علاج اس کے درد کو سمجھتے کہ جوں اس کا درد اور اس کی محبت کا، اس کی جدائی کا اور اس سے تعلق کا وہ اپنے اندر سے اظہار کرتے، تو جو درد اٹھتا اس کو وہ اپنے لیے ذریعہ شفا سمجھتے اور علاج سمجھتے۔
آن خلائق بر سرے گورش مہے، کردہ خون را از دو چشم خود رہے۔ ان لوگوں نے 1 مہینے تک ان کی قبر پر اسی شب و روز آنے جانے کو برقرار رکھا اور اپنی دونوں آنکھوں سے اس کی قبر پر انہوں نے خون بہایا، آنسوؤں کی جگہ، اور پانی کی جگہ وہ خون کے آنسو روئے۔ جملہ از درد فراقش در فغاں، ہم شہاں و ہم کوہان و ہم مہاں۔ اس کی جدائی کے درد سے سب آہوزاری میں تھے، بادشاہ بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، سب کے سب اس کے فراق کے اندر اور جدائی کے اندر خون کے آنسو بہا رہے تھے۔ جب 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو ان کے جو بڑے تھے، جو اس کی صحبت میں اور اس کی مجلس اور معیت میں بیٹھے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کے لیے کوئی ایسا ایک خاص اس کا پیرو جس کو ہم اس کا نائب بنا لیں اور اپنا اسے امیر سمجھ لیں اور اس کی تابع داری کریں، کوئی ولی عہد بنا لیا جائے۔ تو انہوں نے ولی عہد بنانے کا سوچا۔ طلب کردہ نے امت عیسیٰ کے ولی عہد از شماک کے دام است، کہ تم میں سے ولی عہد کس کو ہونا چاہیے اور کون ہونا چاہیے۔ بعد ماہ خلق گفتن اے مہاں، از امیراں کیست بر جایش نشاں۔ 1 مہینہ کے بعد لوگوں نے کہا، اے بزرگوں، سرداروں میں سے اس کا قائم مقام کون بنے گا اور کون اس کا قائم مقام ہوگا؟ تا بجائے او شناسی مش امام، تاکہ کار ما ازو گردد تمام۔ تاکہ اس کی جگہ ہم جس کو امام مقرر کر لیں اس کو اپنا امام سمجھیں اور ہمارا کام جو باقی ماندہ ہے اس کے ذریعے پایا تکمیل تک پہنچ جائے۔ سرہما بر اختیار او نہیم، دست بر دامان و دست او زنیم۔ کہنے لگے ہم سب اس کے حکم کی اطاعت کریں گے اور اس کے دامن اور ہاتھ کو پکڑ کے اس کے پیچھے چلیں گے، جس کو امام، رہبر، رہنما اور پیشوا بنا لیں گے۔ چونکہ شد خورشید و مارا کرد داغ، چارہ نہ بود بر مقامش از چراغ۔ جب سورج غروب ہو گیا اور ہمیں داغ دے گیا جدائی کا، تو اس کی جگہ کوئی نہ کوئی چراغ ضرور ہونا چاہیے تاکہ اس سے روشنی اور ہدایت مل سکے۔ چونکہ شد از پیش دیدہ روئے یار، نائب باید ازو ماں یادگار۔ جب دوست کا چہرہ آنکھوں سے غائب اور پوشیدہ ہو گیا، آنکھوں سے دور ہو گیا، تو ہمیں اس کا قائم مقام یادگار کے طور پر چاہیے، لہذا ہمیں کسی کو امیر بنا لینا چاہیے۔ چونکہ گل بگذشت تو گلشن شد خراب، بوئے گل را از کے جویم از گلاب۔ جب فصل کل کی کل ختم ہو گئی، چمن تباہ ہو گیا، باغ خزاں کے روپ میں ڈھل گیا، تو پھول کی خوشبو کس سے طلب کریں اور کس کو گلاب سمجھیں اور کس کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھیں۔ حق تعالی چون آیت در عیاں، نائب حقن این پیغمبراں۔ چونکہ خدا ظاہری آنکھ کے مشاہدے میں اس قدر دکھائی نہیں دیتا، یہ پیغمبر اللہ کے قائم مقام ہیں جو اس کے نمائندے اور اس کے نائب ہیں۔ نئے غلط گفتم کے نائب یا منوب، گرد و پنداری کبھی آید نہ خوب۔ کہا نہیں، میں نے نائب
غلط کہا بلکہ وہ اصل ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو قائم مقام ہیں اور یہ جو نائب ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے، گرد و پنداری کبھی آید نہ خوب، اگر میں دوئی یہاں ذکر کروں اور دو ہونے کی بات کروں تو رومی فرماتے ہیں یہ برا ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ نائب بھی تو اسی کا ہی ہوتا ہے۔ نئے دو باشد تاتوئی صورت پرست، پیش او یک گشت کز صورت برست، نہیں وہ دو ہیں جب تک تو ظاہر پرست ہے۔ پہلے نائب کی بات کی، پھر نائب ہونے میں دوسرے کی نفی کی، پھر دوسرا پیدا کیسے ہوتا ہے رومی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دوئی پیدا کب ہوتی ہے، دوسرا پیدا کب ہوتا ہے؟ فرمایا نئے دو باشد تاتوئی صورت پرست، نہیں وہ دو ہیں جب تک تو صرف ظاہر پرست ہے، باطن بھی نہیں، اور باطن تک تیری نگاہ نہیں جاتی۔ جو ظاہر بینی سے گزرا تو اس کے لیے پھر ایک دکھائی دیتا ہے، اسے دو دکھائی نہیں دیتے۔ چون بصورت بے نگری چشمت دواس، تو بے نورش در نگر کان یک تواس، جب تو بظاہر دیکھے گا تو تیری دو آنکھیں ہیں، اور ان کے اس نور کو دیکھ کر جب تو حقیقت اور گہرائی تک پہنچے گا تو پھر ایک ہی ہے، کیونکہ نور تو ایک ہی ہے۔ ظاہراً آنکھیں دو ہیں اور ان میں بینائی ایک ہے۔ لا جرم چون بر یکے افتد بسر، آن یکے بینی دو نایت در نظر، لا محالہ جب ایک چیز پر نظر پڑتی ہے تو اس کو تو ایک ہی دیکھے گا تو وہ نظر نہ آئے گی۔ کیسے؟ جب انسان دیکھتا ہے اور ایک چیز پر اس کی توجہ جاتی ہے، مثال کے طور پر میرے سامنے یہ کیمرہ ہے تو دو آنکھیں ہیں، دو آنکھیں ہیں، اگر ان کا نور دو مختلف ہوتا تو پھر دو الگ نظر آتے۔ جب یہ دیکھتی ہیں تو ایک ہے تو ایک ہی دکھائی دیتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں آن یکے بینی دو نایت در نظر، جب تو اس ایک کو دیکھے گا تو تجھے دو نظر نہیں آئیں گے، پھر تجھے ایک ہی نظر آئے گا۔ نور ہر دو چشم نتواں فرق کرد، چونکہ بر نورش نظر انداخت مرد، دو آنکھوں کی روشنی میں فرق نہیں کیا جا سکتا، جب انسان ان کے نور پر نگاہ ڈالے تو نور تو ایک ہے، نورانیت تو ایک ہے۔ جب انسان گہرائی سے جا کے دیکھتا ہے تو بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے اور ایک ہی ہستی ہے جو کار فرما ہے، اور اسی کا جلوہ ہے، اسی کی تنویر ہے، اسی کی طرف سے ہدایت ہے، اور اسی کی طرف سے یہ روشنی ہے۔ اس سے مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں دو طرح کے نتیجے دیتے ہیں۔ ایک یہ آج کے درس مبارک کے حوالے سے، جو حق پرست نہیں، دوہرے معیارات رکھتا ہے، دوہرا پن رکھتا ہے، دوہری سوچ رکھتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا، وہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ استقامت پہ نہیں چل سکتا، بالآخر ایک نہ ایک دن وہ خود اپنے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یہ یک رنگی ہے جو بندے کو زمین کے اوپر بھی زندہ رکھتی ہے اور تہ خاک بھی زندہ رکھتی ہے۔ اور جب ایک کا ایک سے تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر اس کو استقامت ملتی ہے، اور وہ حیات جاویدانی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پاکیزہ اور مقدس زندگی کو وہ پا لیتا ہے۔ اور دوسرا
کہ جب کوئی بھی قوم ہو تو اس کو امیر مقرر کیے بغیر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے لیے ایک امیر کو متعین کرنا چاہیے اور اس پہ چھوڑنا چاہیے اور اسی پہ چھیڑنا چاہیے، تاکہ اس کے تابع فرمان رہ کر ایک منزل کو، ایک مقام کو اور ایک تعین کو اچیو کیا جائے اور اس تک پہنچا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔